بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسز روبا ہمایوں، ڈور آف اویئرنیس کی چیئرپرسن ہوں، اور یہ لیکچرز نشے کے مریضوں کے لیے ہیں۔ وہ مریض جو کہ اپنی زندگی میں کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ نشے کے مریض بن جاتے ہیں، نشہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس سے یہ کر کے ریلیکس ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں، اور اس حد تک وہ بیچارے اس میں پڑ جاتے ہیں نشے کے اندر کہ وہ اپنے عام نارمل روٹین کی زندگی کو بھی فالو نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد پھر وہ بالکل زندہ لاش کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ان کے گھر والے اٹھاتے ہیں ان کو، جا کے نشے کے جو یہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کے اندر چھوڑ آتے ہیں۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ اس طرح سے بالکل زندہ لاش بن کے اگر زندگی گزارے گا تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ایک اشرف المخلوقات والی وہ کیٹیگری میں آئے گا۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ لیکچر دینے جا رہی ہوں اس کا ٹاپک ہی یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں جو بیسک 4 مخلوقات جن کا یہاں پہ میں ذکر کروں گی وہ ہیں جمادات، وہ میٹر رکھنے والی وہ بے جان چیزیں، اور اس کے بعد نباتات، حیوانات، اور اس کے بعد انسان ہے وہ جو کہ اشرف المخلوقات جسے کہا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں اشرف المخلوقات انسان کس وجہ سے ہیں۔ جو میٹر ہے وہ تو بے جان چیزیں ہیں، نباتات ہے اس میں بڑھوتی ہوتی ہے، لیکن جو حیوانات ہیں ان میں شہوت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بہت زیادہ اس کو سمجھ بھی ہوتی ہے، لیکن انسان علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس کو اگر علم ہے اور وہ پازیٹیو علم ہے تو وہ اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ نیگیٹو ہے تو وہ شیطان کا ضرور وہ پیروکار ہوگا، لیکن وہ اشرف المخلوقات کی اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا، وہ ایک بہت زیادہ اس نے اپنی پستی میں وہ چلا گیا۔ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو بھی رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی اسی لیے کہ میں اب زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ جب ان کی فرشتوں کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا جو یہ بات ہوئی، تو وہ اس وقت جب حضرت آدم کو خلق کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ تو حضرت آدم کو خلق فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ پہلے سے فرشتے اور جنات موجود تھے، اور جب سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو ان میں سے جو ابلیس تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ پھر اس کے بعد راندہ درگاہ ہو گیا اس وجہ سے کہ اس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو انسان ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اب انسان کے سامنے دیکھیں، علم تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اگر علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے تو علم رکھنے والے تو بہت زیادہ لوگ ہیں، اتنے زیادہ ڈگری ہولڈرز ہیں، اتنے زیادہ وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود شیطان کے راستے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، اتنے اسپیشلسٹ ہیں، لیکن جب وہ مریض کا آپریشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے گردہ چوری کر لیا۔ انجینئرز ہیں تو وہ اتنے پل بناتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ مٹیریل صحیح نہیں وہ مینیج کرواتے، جس کی وجہ سے پل گر جاتے ہیں اور اتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان اتنا علم رکھنے کے باوجود، اگر علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے تو یہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے؟ تو یہ وہ علم یہ نہیں ہے کہ صرف ڈگری لیتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور کتابوں کے کیڑے بن جائیں اور ہم اشرف المخلوقات بن جائیں گے۔ جب تک ہم اپنے اللہ کی معرفت نہیں رکھیں گے تب تک ہم اور اللہ کے راستے پہ چلیں گے نہیں، اور غلط راستے کو چھوڑ کے پازیٹیو راستے کو اپنائیں گے نہیں، تب تک ہم اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے۔ بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ ہی رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف علم رکھنا جو ہے وہ علم اب 2 طرح کا ہو گیا نا۔ ایک شیطان کے پیچھے چلنے والے بھی لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ بھی علم رکھتے ہیں، لیکن علم وہ جو پازیٹیو والا ہے، جو اللہ سے جوڑنے والا علم ہے، وہ ہے جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں لے کے آتا ہے۔ تو بہت سے لوگ یعنی ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا۔ اب دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں، چاہے ہم شکر کریں چاہے کفر کریں۔ اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک گلاس میں پانی بھرا ہو، آدھا گلاس ہو، تو جو پازیٹیو سوچنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، لیکن جو نیگیٹو سوچنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں آدھا تو خالی ہے۔
لہٰذا پازیٹیو سوچنے والے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں پازیٹیو چیزیں دیکھتے ہیں، اور جو نیگیٹو سوچنے والے ہیں وہ انہیں ہر چیز میں نیگیٹو نظر آتا ہے. جس طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب خواہ یہ شکر کریں یا کفر کریں. اب انسان کے سامنے جب دو راستے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان میں سے اگر وہ پازیٹیو انسان ہے تو وہ اس راستے کو چوز کرے گا جو کہ پازیٹیو ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملانے والا ہے، جو کہ غلط راستے سے بچ کے وہ سیدھے راستے پہ چلے گا. لیکن مشکل بے شک ہوگی، لیکن کیونکہ اس نے غلط راستے کو چوز نہیں کرنا لہٰذا وہ اس راستے پہ چلے گا. لیکن جو نیگیٹو لوگ ہیں انہیں پازیٹیو آسان راستہ بھی نظر آ رہا ہوگا نا، وہ کہیں گے نہیں ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے جو نیگیٹو ہے. بے شک اس میں وہ کیونکہ اس میں فوری فائدے نظر آ رہے ہوں گے یا جو بھی اس میں انہیں سکون نظر آ رہا ہوگا. لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے بندے ہیں وہ ہیں اصل میں جو اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہیں. ورنہ دیکھیے چالاکی تو بہت زیادہ لوگوں میں ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم چالاکی کر رہے ہیں، تو وہ قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ہم نے اس راستے کو چوز کرنا ہے جو کہ اللہ کا راستہ ہے، اور چاہے وہ مشکل ہے چاہے آسان ہے. اگر اس میں کوئی امتحان بھی آ جاتا ہے تو وہ صبر کریں گے. لیکن جو نیگیٹو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اس راستے پہ چھوڑو، یہاں اس راستے میں کیا پڑی ہے، یہ ادھر زیادہ آسانی ہے، زیادہ ادھر فائدے ہیں، تو نیگیٹو راستے کی طرف وہ چلیں گے. اسی طرح سے انہیں جب ان کے سامنے جب یعنی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ شکر کرتے ہیں نا تو پھر ان کو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اب شکر کے بھی معنی ظاہری طور پہ تو ہم جس طرح شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ صرف زبانی شکر نہیں ہے. شکر اصل میں پریکٹیکل شکر ہے کہ وہ عملی طور پہ وہ اس کا شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی اس نے نعمتیں دی ہیں. اب جیسے کہ ایک آدھا گلاس پانی ہے، اس کی مثال اسی لیے دی جاتی ہے کہ جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہیں وہ اپنی ہر وہ چیز دیکھیں گے کہ جو ان کے پاس نہیں ہے. لیکن پازیٹیو سوچ رکھنے والے وہ دیکھیں گے یہ آدھا گلاس ہمارا بھرا ہوا ہے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، ہمیں تو نے بغیر مانگے ہر چیز دی ہے. نعمتوں کا تو ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. نعمتیں جتنی ہم اپنی دیکھنے شروع کریں گے، پازیٹیو سوچ یہی ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں گے اور نعمتیں پوری نہیں ہوں گی. تو یہ صرف سوچ کا انداز ہے، پازیٹیو سوچنے کا انداز ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے. پازیٹیو سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر ہی ہم صبر بھی کریں گے. مشکلات بھی آتی ہیں، کوئی یہ نہیں کہ اللہ کے راستے پہ بہت بڑے امتحانات انبیاء نے دیے ہیں، اولیاء نے دیے ہیں. تو نیک راستے پہ چلنے کے لیے اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ پھر اس کا صبر سے امتحان اس میں دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہوتے ہیں ظاہری طور پہ، چاہے وہ ناکام ہی کیوں نہ ہو جائیں. کتنے انبیاء تھے جن کو لوگوں نے قتل کر دیا لیکن ان کو اپنے کام کرنے نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ کامیاب ہیں. تو لہٰذا اللہ کے راستے میں صبر بھی ہے اور مشکلات کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ اسی راستے پر ڈٹے رہتے ہیں. لیکن نیگیٹو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی یہ اس راستے کو چھوڑو، یہ ہمیں یہ اس میں فلاں راستے میں جو ہے وہ زیادہ آسانی ہے اور زیادہ اس میں فائدے ہیں، لہٰذا وہ نیگیٹو راستے کی طرف چلنے. تو اکثر میں مکھی کی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ مکھی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ میں 500 لینس دیے ہیں. اب ان 500 لینس ہونے کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ جاتی ہے تو کسی نہ کسی گندی جگہ پہ ہی بیٹھتی ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا بڑا ویژن ہے اور ہم دیکھیں ہم یہ کام بڑی چالاکی سے ہم کر رہے ہیں. نہیں، اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہم پازیٹیو سوچتے ہوئے ہم پازیٹیو راستہ چوز کریں گے. اور ہمارے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس پازیٹیو راستے کی طرف ہی چلتے رہیں، مشکلات بھی آئیں تو اسی کی طرف چلتے رہیں. تو یہ جو مکھی کی مثال اسی لیے میں نے دی ہے کہ صرف یہ کہ بہت زیادہ ویژن ہونا، بہت زیادہ عقل ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہمیں عقل ہے تو لہٰذا ہم اللہ کے نیک بندے ہیں یا ہم اشرف المخلوقات ہیں. بہت سے لوگ اسفل السافلین میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، گھٹیا ترین ان کا لیول ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا کی جو یہ پیسہ ہے اور یہ سب چیزیں جو آسائشیں ہیں یہ انہوں نے حاصل کر لی تو وہ کامیاب ہیں. اور وہ ساتھ ساتھ کہتے رہیں گے اللہ ہم پہ بڑا مہربان ہے. اللہ مہربان، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو پھر یہ اس طرح کی احادیث جو ہمیں ملتی ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ جنت میں 70,000 سال پہلے چلے جائیں گے. ان کے پاس تو بہت زیادہ نعمتیں نہیں ہیں. اگر ان کے پاس نعمتیں نہیں، ان کا حساب کم ہے، تو جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے ان کی اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنی کوشش اور اپنی محنت اور اللہ کی مہربانی کی وجہ سے.
لیکن یہاں پہ دنیاوی بعض اوقات لوگ سکسیس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے بڑا ہمیں دیا ہوا ہے کھلا، اور بے شک وہ حرام ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا ہم نے برائی کے راستے سے بچ کے جب نیکی کے راستے پہ چلیں گے، مشکلات آئیں گی، صبر کریں گے، اور جو برائی کا راستہ ہے اس میں بے شک کتنے ہی فائدے ہوں، کتنی آسائشیں ہوں، کتنی ہی اٹریکشن ہو، اس راستے سے بچ کے اور نیکی کے راستے کے اوپر رہنا، اللہ کے راستے کے اوپر رہنا، اس میں اگر مشکلات آئیں تو صبر کرنا، یہ ہے اشرف المخلوقات ہونے کے لیے. تو لہٰذا ہم اپنے سوچ کو کھلا رکھیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف اپنے آپ کو مائل رکھیں، مشکلات کے لیے صبر اور کوشش جو ہے جاری رکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہمیں وہ مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات مشکل حالات ہوتے ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، مجھ سے واپس لے لی، یا خدا نخواستہ کسی کے بعض اوقات کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی تو وہ ڈپریشن پریشانی میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے اللہ ہی کے ساتھ جڑنے میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان رکھا ہے. لہٰذا یہ اپنی سوچ کو ہم نے سوچ کے اوپر ہی سارا کام کرنا ہے. اور نشہ انسان کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کی سوچ یہ اسے کہتی ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، میں نشہ کروں گا تو میں اس پریشانی سے نکل آؤں گا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بھوکے بچے کو دودھ کا فیڈر دینے کی بجائے یا دودھ پلانے کی بجائے اس کو چوسنی پکڑا دی جائے اور وہ چوس کے تو سیٹسفائی ہو جائے، تو وہ اصل میں تو اس کو دودھ نہیں ملا، وہ رو تو دودھ کے لیے رہا تھا. تو یہ ہم نے آرٹیفیشل جو اپنے جھوٹی جو اپنی تسلیاں اپنے آپ کو دیتے ہیں، نشہ ان میں سے ایک ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے. ہم نے اصل جو سکون ہے اس کی طرف جانا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بہت سے لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، چلو موسیقی سنتے ہیں، اتنے زیادہ موسیقی میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ موسیقی سے سکون نہیں پا سکتے. سکون ان کو اللہ کے ذکر میں ہی آتا ہے. تو اس لیے اپنی سوچ کو ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے اگر ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں. تو آج کی اس پوری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے ہیں تو ہمیں علم ہو، تو علم بھی پازیٹیو ہو، اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کا علم ہو، اللہ کی معرفت ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح نیک بندے اور اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہیں. ورنہ غلط راستے پہ چل کے وہ تمام چیزیں حاصل کر لینے سے بھی ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے اور کامیاب نہیں ہو سکتے. الٹیمیٹ کامیابی بھی انہی لوگوں کی ہے جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. تو ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات وہی ہیں جو کہ اس آیت کے مصداق ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، یہ خواہ شکر کرے یا کفر کرے. یعنی کفر کرنا یعنی نعمتوں کا انکار کر دینا. تو اب یہ دونوں راستوں میں سے جو ہم چوز کرتے ہیں اس کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جب ہم شکر کرتے ہیں اس راستے پہ اگر ہم چلتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہترین یہ ہدایت کی گئی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اگر ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں تو پھر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، ہر حال میں اللہ کا شکر کریں. جو نعمتیں اگر ہمیں ملی ہیں ہم ان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اگر خدا نخواستہ کسی نیک بندے سے نعمت چھین بھی لی جاتی ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو یہ جو چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے تب بھی ہم شکر ہی کر رہے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کا نیک شکر گزار بندہ بنانے کی کوشش کریں، اور فیک راستوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی بجائے اللہ کے جو صحیح راستے ہیں وہاں پہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان جھوٹے سہاروں کی طرف توجہ بھی کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.